شادی کے بعد اکثر یہ سننے میں آتا ہے کہ جی ہسبینڈ یا کہتا ہے تم چینج ہو گئی یا وائف یہ کہتی ہے تم چینج ہو گئے ہو. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ساری زندگی ایک دوسرے کو الزام لگاتے ہیں. وہ کہتا ہے تم چینج ہو گئی ہو, وہ کہتا ہے تم چینج ہو گئی ہو. دیکھیں انسانی رشتوں میں جیسے جیسے دن گزرتے ہیں, رشتے کے اندر اظہار جو ہوتا ہے محبت کا یا پیار کا, وہ تبدیل ہوتا رہتا ہے. لیٹس سے فار ایگزامپل ایک ہسبینڈ گھر پہ آیا, ابھی باپ نہیں بنا, اس کے پاس بہت وقت ہے, وہ وائف کے ساتھ گزارتا ہے, ماں باپ کے ساتھ گزارتا ہے. اب بچے آ گئے تو بچوں کو ٹائم دے گا, تو وہ ظاہر بیوی کا ٹائم کم ہو جائے گا. تو زندگی کے اندر جیسے جیسے زندگی آگے بڑھتی ہے, انسان کے گولز, ویژنز, فیوچر کی چیزیں چینج ہوتی ہے. پہلے اولاد نہیں تھی تو فکر نہیں تھی, اب اولاد ہوگی, اب کمانے کی فکر زیادہ. بجٹ, اگر آپ تنخواہ آپ پیشہ ہیں تو آپ بجٹنگ کرو گے کہ ہمیں اتنا پیسے بچانے, آپ بچوں کے فیوچر کی کام کرو گے, تو بعض دفعہ اظہار میں تبدیلی آ جاتی ہے. دوسرا, گرم جوشی نہیں رہتی, اور کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ سامنے والا شخص جو ہے وہ خود تو چینج ہو رہا ہے, اسے احساس نہیں ہے کہ وہ تو چینج ہو رہا ہے, دوسرا بھی چینج ہوگا وقت کے ساتھ ساتھ, تو گرم جوشی نہیں رہتی. بعض دفعہ نئے شادی میں آئی لو یو, میں تم سے پیار کرتا ہوں, بیوی تیار ہوئی, اس کو فوراً تعریف کی, بہت اچھی لگ رہی ہو, 10 سال کے بعد وہی بیوی تیار ہوئی, میاں نے تعریف نہیں کی, جبکہ غلطی ہے, کرنا چاہیے. مگر ہوتا یہ کہ جسٹ بیکاز اس نے تعریف نہیں کی, اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ تم سے پیار نہیں کرتا. اچھا, ایک چیز آپ ہمیشہ کہتے ہو کہ ان ریلیشن شپس, اینی سارٹ آف ریلیشن شپ, ماں بیٹی کا ہو, باپ بیٹی کا ہو, باپ بھائی کا, کوئی بھی ہو, یا ہسبینڈ وائف کا بھی ہو, ون شوڈ انڈرسٹینڈ دا سائلنس دین ورڈس. یہ بہت ضروری ہے. تو یہ بات آپ کو کتنی حد تک لگتا ہے کوئی انسان سمجھ سکتا ہے اس بات کو؟ ہم اسی لیے اس کو ڈسکس نہیں کر سکتے کہ ہر آدمی سمجھ نہیں سکتا. ایک شخص نے بڑی خوبصورت بات کی تھی, اس نے کہا کہ until and unless you understand my silence, you will never be able to understand my words. جب تک تم میری خاموشی نہیں سمجھو گے تب تک تم میرے ورڈز بھی نہیں سمجھ سکتے. رائٹ. تو کئی دفعہ آدمی چینج اس لیے نہیں ہوا کہ وہ آپ سے نفرت کرتا ہے یا محبت نہیں کرتا. پلیز یہ بات, چینج آٹومیٹک ہے, نیچرل ایکٹ ہے, ہر انسان چینج ہوتا ہے. مگر اگر وہ آپ کے ساتھ وہی وفادار ہے, وہی خیال رکھ رہا ہے, وہی پیار محبت ہے, اظہار نہ ہو بھلے, ڈیفینیٹلی نہیں, مگر وہی آپ کے ساتھ ہے, آپ پریشان ہیں, بیمار ہیں, آپ کے سراہنے کھڑا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو چینج تھا, وہ چینج میں جذبات چینج نہیں ہوئے, وہ تعلق چینج نہیں ہوا, وہ محبت, وہ رشتے میں چینج نہیں آیا, بہیویئر ہو سکتا ہے, بہیویئر چینج ہوا انسان کا, اور وہ ضرورت کے تحت. اچھا, ایک سوال یہ تھا کہ جی ایک انسان اگر خود چینج ہونا چاہتا ہے, کوئی نیگیٹیوٹی ہے اس کے اندر, وہ ختم کرنا چاہتا ہے, لیکن انوائرمنٹ ایز اٹ پلیز اے لاٹ آف بگ رول, انوائرمنٹ چینج نہیں ہونے دیتا. نا, انوائرمنٹ میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ انوائرمنٹ آپ کو سپورٹ نہیں کرتی. یہ دنیا کے اندر بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کچھ ایسے وقت آپ کو ملتا ہے جہاں انوائرمنٹ آپ کو سپورٹ کرتی, ورنہ انوائرمنٹ آپ کو سپورٹ نہیں کرتی. سیکنڈلی, جب آپ چینج ہوتے ہو, لوگ آپ کے چینج کو ایکسپٹ نہیں کرتے. تمہیں یاد ہو, ہم 4 ڈائمینشن میں ایک کانسیپٹ جب انرولمنٹ کا دیتے ہیں, اور ہم جب کہتے ہیں کسی شخص سے کہ شام کو جب ورکشاپ ختم ہوتا ہے تو جی اب تم جب اپنے گھر جاؤ گے تو تمہاری بیوی پھولوں کا ہار لے کے نہیں کھڑی ہوگی کہ تم چینج ہو کے آئے ہو. اس کے ذہن میں, اس کے مائنڈ میں جو تمہارا پرسپشن ہے, تمہارے بارے میں جو رائے ہے, جب تک وہ آلٹر نہیں ہوگی وہ چینج نہیں ہوگی. تو آپ اپنے چینج کو کنٹینیوسلی ہیمر کرتے رہتے ہو, آپ اپنے چینج پہ قائم رہتے ہو, اپنی پازیٹیوٹی کو منوانے کے لیے جو بھی مثبت اقدام ہو وہ کرتے رہتے ہو, اس کے بعد دنیا پازیٹیوٹی مانتی ہے. ایک قطرہ پانی کا اگر متواتر پتھر پہ گرتا رہے تو کئی سال کے بعد پتھر میں سوراخ ہو جاتا ہے. شرط یہ ہے کہ وہ پانی کا قطرہ متواتر گرتا رہے. ٹھیک ہے, تو پازیٹیوٹی آپ کو ہیمر کرنی پڑتی ہے, کنٹینیوٹی کرنی پڑتی ہے. انوائرمنٹ آپ کو کبھی سپورٹ کرے نہ کرے, اس چیز سے لا تعلق ہو جائے. یہی ابھی, اور ایک اور سوال بھی جو تھا, جو میں اپنی ایگزامپل بعد میں دوں گی, لیکن ایک سوال یہ تھا کہ ہپنوسس کے تھرو کیا آپ کسی کا مائنڈ چینج کر سکتے ہیں؟ بالکل چینج کر سکتے ہیں. مجھے اتنا تو پتا ہے کہ میرے ابا کر سکتے ہیں, میں نے ابھی تک 3-4 لوگوں پہ کیا, میں نے بھی کوشش کی تھی, لیکن ہوتا تو ہے, لیکن مجھے اپنے زیادہ اپنے ابو پہ اعتبار ہے. اور چینج کی جہاں تک بات ہے, تو میں نے ایک چیز نوٹس کی ہپنوسس کے تھرو, جو اٹس اے ویری پازیٹیو تھنگ, کہ میرا مائنڈ فریم آپ نے چینج کیا ایک ویٹ لاس کے لیے, اینڈ یو ایکچولی میڈ می ڈیٹیچ فرام دی انوائرمنٹ. اب انوائرمنٹ میں دانش میرے سامنے بیٹھ کے برگر کھا رہا ہوتا ہے, آپ میرے سامنے بیٹھ کے بریانی کھا رہے ہوتے ہو, اینڈ آئی ریئلی ڈونٹ فیل لائک ہیونگ اٹ, سو ہپنوسس کے تھرو کیا آپ انوائرمنٹ سے بھی ڈیٹیچ کر سکتے ہو؟ دیکھیں نا, انوائرمنٹ سے جو اسٹیمولس آپ کو ملتا ہے, انوائرمنٹ سے ملتا کیا ہے, یا تو خوشبو ملے گی, آواز ملے گی, نظارہ ملے گا, لمس ملے گا, یا ذائقہ ملے گا. یہ 5 چیزیں ملتی ہیں آپ کو انوائرمنٹ سے. ٹھیک ہے, اب بریانی کی خوشبو, تم ہل جاتی تھی کسی زمانے میں, بریانی کی خوشبو,
गरम गरम समोसे, उफ, विजुअली तुम जहन में अपने समोसे को सोचो, तुम्हारा जहन। तो मैंने क्या किया था कि ये पांचों जो तुम्हारे सेंसेस थे, इन्वायरमेंट से जो ताल्लुक था, उसको मैंने ऑल्टर कर दिया था। ठीक है। अच्छा, एक और जो सवाल था कि जी मैं अपने आप को रिलैक्स नहीं कर पाती, मैं चेंज होना चाहती हूँ लेकिन रिलैक्स नहीं कर पाती, किरण का था, तो उसका क्या जो होगा? रिलैक्सेशन के बगैर चेंज बहुत डिफिकल्ट होता है। अगर आप कॉन्शियसली अपने आप को, एक तो चेंज होता है इंसान हालात की वजह से। किसी ने गन पॉइंट आपके सर पे रखी, गन रखी आपको और आपसे सारा सामान ले लिया। वैसे आप किसी को पैसा नहीं दो, मगर किसी ने सर पे बंदूक रखी तो सारा जेवर सब कुछ ले गए। तो ये उस मजबूरी में आपने सब कुछ दे दिया जो बजाय आप शायद देते भी ना किसी को, कभी खैरात में भी ना देते, राइट। मगर जब इंसान कॉन्शियसली डिसाइड करता है शऊरी तौर पर कि मुझे चेंज होना, फॉर एग्जाम्पल मैंने पाबंदी से नमाज पढ़नी है, मैंने झूठ नहीं बोलना, मैंने सच बोलना है, अब यहां उसके लिए डेफिनेटली मुश्किल पेश आती है। जब वो कॉन्शियसली करता है तो इट इज नॉट एन ईजी टास्क। एनीथिंग इज नॉट एन ईजी टास्क। यू सीरियसली, आप अपनी जिंदगी में कहते हैं ना, सिर्फ ये तहिया करना और निकलना सुबह घर से काम के लिए, ये भी एक ईजी टास्क नहीं है। तो अगर जिंदगी में हर चीज ही चैलेंज है तो चेंज हो, फिर अपनी जिंदगी में हासिल करना चाहते हैं चेंज हो, लेकिन किसी का दिल ना दुखाएं। जाते हैं एक छोटी सी ब्रेक पे, वापस आते हैं और फिर मजीद बातें करते हैं चेंज पे। सो कीप वॉचिंग। बैक नाजरीन, और अब्बू इतने चेंज हो गए कि उनको टाइम का ही नहीं एहसास रहा। मैंने कहा अभी बस मैं आपको टॉस कर रही हूँ तो खत्म हो रहा है ना। कहते क्यों, कल करेंगे ना खत्म। मैंने कहा शो आज का खत्म हो रहा है, टॉपिक तो हम कल ही खत्म करेंगे लेकिन शो आज का खत्म हो रहा है। कहते अच्छा इतना जल्दी, तो आज शायद आपने घड़ी पहनी है, नहीं पहनी, अपनी पहनी है, देख नहीं रहे, चेंज हो गए बेचारे चेंज करते करते। बट आपसे होगी कल मुलाकात, आज का टाइम यही खत्म होता है। चेंज, if you are changing for positivity, it will denote success, it will denote energy, it will denote everything to you. लेकिन अगर आपकी नीयत खराब है तो किसी भी किस्म का चेंज हो वो कभी भी अच्छा नहीं होगा। तो नियतों पे रहें और चेंज हो, अपनी जिंदगी में चेंज करें। हर चीज हर वक्त के साथ चेंज होती है और चेंज होना अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। लेकिन अगर आप किसी इंसान के साथ चेंज हो रहे हैं तो उसको इस बात को समझाएं और एक्सेप्ट भी करें। आप किसी से भी पूछा आज घर जाके कि अगर अपने हस्बैंड से पूछिए तुम बहुत चेंज हो गए, नहीं मैं तो चेंज नहीं हुआ, वो आपसे कहेगा तुम चेंज हो गए, नहीं मैं भी चेंज नहीं होगा। अगर आप चेंज हो तो एक्सेप्ट करें। चेंज इज समथिंग टू बी बी प्राउड ऑफ, कि आप चेंज हो रहे हो जमाने के साथ। एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है। अगर आप किसी चेंज को चाहते हो, कोई अगला बंदा भी एक्सेप्ट करे, तो फर्स्ट यू एक्सेप्ट दैट यू हैव चेंज्ड एंड मेक द अदर पर्सन एक्सेप्ट एज वेल दैट यू हैव चेंज्ड। चेंज बिकॉज इट इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू, योर लाइफ, फॉर योर रिलेशनशिप्स, फॉर योर वर्क, फॉर योर सक्सेस, that you change, but change with positivity. See you tomorrow. Till then, take care of self and I love you all. Over to you. असल में होता है कि जब सामने वाला शख्स चेंज होता है ना, तो ये जो शख्स होता है ये इनसिक्योर्ड होता है, इसलिए चेंज को एक्सेप्ट नहीं करता। स्टोरियां तो बहुत हैं जी, कहानियां, वाकयात बहुत सारे, मगर एक कहानी है मैं आपको सुनाता हूं कि चेंज बिफोर इट इज टू लेट। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, अपनी रविश, अपना रवैया, अपनी सोच, अपनी नेगेटिविटी, अपने आमाल, अपने अमल, उसको चेंज कर दें, वरना हो सकता है वक्त ना मिले आपको। एक माँ होती है, उसका एक ही बेटा होता है, शौहर का इंतकाल हो चुका होता है, बच्चे को पाल पोस के बड़ा करती है, छोटी सी जमीन उनके पास होती है, मगर उस जमीन से इतनी खेती नहीं आती, इतना पैदावार नहीं होती कि उनको गुजारा हो सके। तो बेटा एक दिन माँ से कहता है कि मैं शहर जाता हूं, 2-3 साल काम करता हूं, पैसे जमा करके लाता हूं, फिर यहां हम जमीन जरा बड़ी खरीद लेंगे और फिर यही खेती बाड़ी होगी और हम गुजर बसर हो जाएगा। माँ खैर जाना चाहती तो नहीं कि बच्चा चला जाए, मगर मजबूरी है, इजाजत देती थी, बच्चा शहर चला जाता है। महीने 1.5 महीने बाद वो खत लिखता रहता है। 2-2.5 साल गुजर जाते। बच्चा एक खत लिखता है कि बस अम्मी मैं बहुत जल्द आने वाला हूं, आप दुआ करें वापसी में मैं खैरियत से घर पहुंच जाऊं, जो मैंने काम करना था किया, मैंने पैसे बचाए, नौकरी की, अब मैं आके जमीन खरीदूंगा और अब सारी जिंदगी हम अपने गांव में रहेंगे। उस औरत ने ये सोच के कि मेरा बच्चा खैरियत से आ गया, उसने ये सोचा कि मैं यूं करती हूं कि रोज जो है वो गरीब को खाना खिलाती हूं। तो ये करती है कि एक अच्छा खासा पराठा बनाती है रोज एक, और उसके किचन के साथ एक छोटी सी खिड़की होती है, उस खिड़की पर रख देती है कि कोई भी फकीर आते जाते वो उठा के ले जाए और खा ले।
روز دیکھتی ہے کہ کوئی ایک شخص آتا ہے جس کو ہم ہنچ بیک کہتے ہیں، کبڑا، عجیب سا بدنما، بدشکل، کالا سا، اور وہ آتا ہے، وہ پراٹھا اٹھا کے لے جاتا ہے۔ 2-4-6 دن کے بعد اسے یہ ہوتا ہے کہ یہ عجیب بے غیرت آدمی ہے، روز آ کے پراٹھا لے جاتا ہے، کہیں اور سے بھی کھانا کھا لے، یہ میرے پاس ہی کیوں آتا ہے؟ اور شکل دیکھو اس کی۔ 2-4 دن اور گزرتے ہیں، اب اسے ایک نفرت سی ہو جاتی ہے اس فقیر سے۔ ایک تو وجہ شاید یہ کہ وہ ہنچ بیک ہوتا ہے، معذور ہوتا ہے، کمر جھکی ہوئی ہوتی ہے اور عجیب سا ہوتا ہے، تو چہرہ دیکھتے ہی اسے غصہ آنے لگتا ہے۔ بہرحال کچھ دیر اور گزر جاتے ہیں، ایک دن وہ کہتی ہے کہ یہ کمبخت کچھ شکل دیکھ دیکھ کے روز میں تھک گئی ہوں، اور اس نے عجیب مصیبت لگائی ہے، جس دن روٹی دیر سے ہو جائے تو وہ زور زور سے دیوار پہ ہاتھ مارتا ہے۔ تو کیا کرتی ہے کہ چوہے کا جو زہر ہوتا ہے وہ پراٹھے میں ڈالتی ہے اور پراٹھا رکھ دیتی ہے، اور کہتی ہے آج یہ کھائے گا زہر، یہ مر جائے گا، جان چھوٹے کوئی دوسرا آدمی آ کے لے جائے، اس بد شکل آدمی کو میں روز دیکھتی ہوں، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ روٹی رکھنے کے بعد وہ کچن میں اور کچھ پکا رہی ہوتی ہے، اسے ایک دم سے خیال آتا ہے، وہ کہتی ہے کہ میں نے یہ کیا حرکت کر رہی ہوں، میں اس شخص کا قصور کیا ہے؟ اس لیے کہ وہ بد شکل ہے، وہ گندا ہے، وہ میلا ہے، وہ فقیر ہے، یہ حق تو مجھے نہیں پہنچتا کہ میں اسے مار ڈالوں۔ میں روٹی رکھتی ہوں اس لیے کہ میرا بیٹا خیریت سے آ جائے، کسی فقیر کی دعا لگ جائے، تو یہ میں کیا کرنے جا رہی ہوں؟ میں اسے قتل کرنے جا رہی ہوں۔ خیر جی، وہ فوراً سے وہ روٹی نیچے رکھ لیتی ہے، نہیں اتار لیتی وہاں سے، اور ایک نیا پراٹھا بنا کر وہاں رکھ کے اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے۔ تھوڑی دیر ہوتی ہے، دروازے پہ کھٹکھٹ ہوتی ہے، جاتی ہے، اٹھتی ہے، دیکھتا ہے اس کا بیٹا سامنے، ماں گلے لگاتی، بڑی روتی ہے اس کو، اور دیکھا کہ بیٹے کے ہاتھ میں وہ آدھا پراٹھا، یعنی آدھا کھا چکا ہوتا ہے، آدھا اس کے ہاتھ میں موجود ہوتا ہے۔ ماں پوچھتے یہ کہاں سے تجھے ملا؟ کہتی ماں میں جیسی آیا نا گھر کے پاس، تیرے پراٹھے کی خوشبو آئی، میں نے کہا داخل ہونے سے پہلے میں پراٹھا پہلے لے لوں، ایک تو میں بڑے لمبے سفر سے آ رہا تھا، مجھے بھوک بہت لگی تھی، تو میں نے دیکھا وہ کچن کی کھڑکی کے پاس پراٹھا رکھا ہوا ہے، میں نے لیا، آدھا میں نے کھایا، اور پھر میں نے کہا چلو اب ماں سے ملتا ہوں۔ وہ عورت اس وقت سجدے میں گر جاتی ہے اور شکر ادا کرتی ہے پروردگار کا کہ وہ ایک لمحہ کہ جس میں میں تبدیل ہوئی، میری سوچ تبدیل ہوئی، اگر نہ ہوتی تو وہ زہر والا پراٹھا میرا بیٹا کھا لیتا، اور وہ ایک بیٹا جو میری زندگی کی سب کچھ ہے، میرا محور ہے میری زندگی کا، وہ مر چکا ہوتا۔ تو پروردگار تیرا شکر ہے کہ وقت سے پہلے میں تبدیل ہو گئی، ورنہ زندگی بھر روتی رہتی۔ پروردگار ہمیں بھی توفیق دے کہ اگر کوئی ایسے کام میں ہم مبتلا ہیں، ایسے روش، ایسے رویے ہیں جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچتی ہے، دوسروں کی دل آزاری ہوتی ہے، دوسروں کو دکھ ہوتا ہے، تو کوشش کرے کہ ہم وقت سے پہلے چینج ہو جائے۔ یہ نہ ہو کہ وقت ہاتھ سے نکل جائے، وہ رشتے ٹوٹ جائے، وہ شخص ہم سے دور چلا جائے یا ہم اس سے دور چلے جائیں، اور اگر وہ ہم سے دور چلا گیا تو ساری زندگی یہ پچھتاوا ہماری جان نہ چھوڑے گا۔ اور کہتے ہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ جو چیز انسان کے جسم میں، اس کے اعصاب میں، اس کے ذہن میں سٹریس پیدا کرتی ہے، وہ احساس جرم ہے۔ پروردگار آپ کو، مجھے، ہم سب کو بے تحاشا خوشیاں دے، توفیق دے کے خوشیاں دوسروں میں بانٹے۔ پاکستان پائندہ باد۔